اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ عبقری شمارہ ستمبر 2025 صفحہ نمبر 62 کے اوپر قارئین پوچھیں قارئین بتائیں کے عنوان سے ایک سلسلہ وار مضمون شائع ہوتا ہے، جس میں سوالات بھی قارئین کے ہوتے ہیں اور جوابات بھی قارئین دیتے ہیں اپنے آزمودہ ٹوٹکے اور تجربے کی صورت میں۔ ماہ ستمبر میں جو جوابات شائع ہوئے ہیں، ان کے سوالات ماہ اگست میں پوچھے گئے تھے۔ سب سے پہلا سوال زرناب فاطمہ نے کیا تھا۔ کہتی ہیں، محترم قارئین السلام علیکم، ہم تقریباً 20 سال سے ایک مشکل میں پھنسے ہیں۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی ایک بیماری میں مبتلا ہیں۔ میں تو بالکل چارپائی پر ہوں، میں چل نہیں سکتی۔ دوسری بہن صرف گھر میں چل سکتی ہے، ڈر ہی رہتا ہے گر نہ جائے۔ میرا بھائی ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا ہے۔ بھائی کے لیے سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہے، کہیں بیٹھ جائے تو سہارے کے بغیر نہیں اٹھ سکتا، واش روم میں بھی کموڈ پر کرتا ہے۔ ہم پہلے صحت مند تھے، لیکن پھر اس بیماری نے ہمیں گھیر لیا۔ بھائی اکیلا گھر کا کفیل ہے، اب وہ بھی بیمار رہتا ہے۔ ہم نے بہت علاج کروایا، میڈیکل میں اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اس بیماری کا نام بیکر میسکولر ڈسٹروفی ہے۔ یہ بیماری پٹھوں کو متاثر کرتی ہے اور اس بیماری کی شدت بڑھتی ہے تو انسان چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ہم ہر طرح سے مایوس ہو کر یہ خط لکھ رہے ہیں۔ مہربانی فرما کر اگر کسی کے پاس اس کا کوئی علاج ہے تو ضرور لکھیں۔ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر عبدالحلیم لاہور سے جواب دیتے ہیں، محترمہ، آپ جس بیماری کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، میڈیکل میں بھی اس کا مکمل علاج ممکن نہیں، لیکن کچھ احتیاطیں پٹھوں کی طاقت بڑھانے اور بیماری کی پیش رفت کو سست کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ ہلکی پھلکی ورزش، روغن زیتون سے جسم کی ہلکی مالش پٹھوں کو لچکدار رکھنے اور اکڑنے سے محفوظ کر سکتی ہے۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی سے بھرپور خوراک جیسے دودھ، دہی، دیسی گھی، پالک، میتھی اور دیسی انڈے مفید ہیں۔ دوسرا سوال جو اگست شمارے میں پوچھا گیا وہ یہ تھا، محترم قارئین السلام علیکم، جب بھی نیا سال چڑھتا ہے ماں باپ کو امید ہوتی ہے کہ اس سال اللہ میرے بچوں کی نصیب جگا دے گا اور ان کے اچھی جگہ رشتے ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتنے سال گزر چکے ہیں اور گزر رہے ہیں۔ ہم پڑھی لکھی فیملی ہیں، اس کے باوجود نہ کوئی جاب لگتی ہے، نہ اچھی جگہ رشتہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی عمل بتا دیجیے۔ اس کے جواب میں نازیہ باسط سیالکوٹ سے تحریر کرتی ہیں، السلام علیکم، نیک رشتوں کے لیے یہ عمل میرا آزمودہ ہے، آپ بھی کیجئے، انشاءاللہ اچھے رشتے مل جائیں گے۔ جس کی شادی کرنی ہو اس کے وزن کے بقدر چاول لے کر اس میں سے ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد پڑھیں اور واپس ان چاولوں میں ملا کر دریا، نہر یا جھیل جہاں مچھلیاں ہوں وہاں ڈال دیں۔ اگست میں پوچھا گیا تیسرا سوال مریم کوثر کا تھا۔ پوچھتی ہیں، قارئین السلام علیکم، ہم اپنا کاروبار شروع کرنے لگے ہیں، آپ ہمیں کوئی آزمودہ وظیفہ بتا دیجئے کہ ہمیں اچھا منافع ہو اور کاروبار میں خوب ترقی ہو۔ اس سوال کے جواب میں معین الدین کراچی سے لکھتے ہیں، کاروبار میں ترقی کے لیے آپ روزانہ کاروبار کی جگہ جانے سے قبل 41 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، انشاءاللہ بہت ترقی اور وسعت ملے گی۔ چوتھا سوال جو اگست میں پوچھا گیا وہ عارف مغل لیاقت پور کی طرف سے تھا۔ محترم قارئین السلام علیکم، میرے چہرے پر داغ دھبے اور کیل مہاسے ہیں جس کی وجہ سے چہرہ بدنما لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا منہ صاف ہو جائے، کیل مہاسے ختم ہو جائیں، کوئی نسخہ تجویز کر دیں۔
اس کے جواب میں صدف علی اسلام آباد سے جواب دیتی ہیں، السلام علیکم، آپ ایسا کریں کہ عناب کے چند دانے رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح گٹلیاں نکال کر اس کو پانی میں شیک کر کے پی لیں، چہرہ صاف شفاف، کیل مہاسے دھبے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناف کو تیل سے ہر وقت تر رکھیں، چہرہ کھل اٹھے گا۔ ستمبر 2025 کے شمارے کے صفحہ نمبر 55 کے اوپر خواب اور شیخ الوظائف کی روشن تعبیر، اس صفحے پہ لوگوں کے خواب تحریر کیے جاتے ہیں اور ان کی تعبیر خوابوں کی علم کی روشنی میں بتائی جاتی ہے، جو بذات خود شیخ الوظائف بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا خواب اس میں بختیار علی لاہور سے ان کا ہے، درخت کی نشانی کے عنوان سے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں بس میں بیٹھی ہوں، میرے ساتھ اور رشتہ دار بھی ہیں، میں اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے جا رہی ہوں۔ ایک جگہ پہنچ کر میں کہتی ہوں کہ جگہ آ گئی ہے، پھر ڈرائیور بس روک لیتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہم نے جانا ہے، وہاں میں نے درخت کی نشانی رکھی ہے۔ اس کے جواب میں تعبیر بیان کرتے ہیں شیخ الوظائف، آپ کے خواب کے مطابق اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے کسی اہم کام میں حائل رکاوٹ انشاءاللہ جلد دور ہو جائے گی، آپ یا رحیم و کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا خواب قرۃ العین کا ساہیوال سے شائع ہوا۔ انہوں نے لکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بھائی کی بارات کا دن ہے، میں کمرے میں آتی ہوں، بھائی اور بھابھی بیڈ پر بیٹھے ہیں، میں ان کے پاس بیٹھ کر چند باتیں کرتی ہوں اور کمرے سے نکل جاتی ہوں۔ باہر نکلتے ہی امی پوچھتی ہیں کہ بھابھی کمرے میں اکیلی ہیں تو ہم جا کر بیٹھ جائیں، میں کہتی ہوں نہیں امی، بھائی کمرے میں ہیں، وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ پھر دیکھتی ہوں کہ بھائی کمرے سے باہر آ گئے ہیں اور میں ان کے نکلتے ہی دوبارہ کمرے میں جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ بھابھی نے عام سے کپڑے پہن لیے ہیں اور وہ رو رہی ہیں، ان کا آنکھوں سے کاجل بہہ رہا ہے۔ اس کے جواب میں تعبیر بتاتے ہوئے شیخ الوظائف بتاتے ہیں، آپ کے خواب کے مطابق اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپس کے اختلافات شدید نوعیت اختیار کر لیں، تاہم صبر و تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کریں اور گھر میں درود ابراہیمی کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں۔ تیسرا خواب سمینہ نذیر خانیوال سے ان کا ہے، میں نے خواب دیکھا کہ بازار میں دکان سے پالک خریدتی ہوں اور کالے شاپروں میں رکھتی ہوں، کوئی 8-10 شاپر ہوتے ہیں، میں لے کر سواری پر بیٹھتی ہوں تو وہاں سے کوئی ریڑھی والا گزرتا ہے، میں اس سے کہتی ہوں کہ خیال سے اس میں کھانے کی چیز ہے، کہیں گر نہ جائے، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ شیخ الوظائف اس خواب کی تعبیر میں جواب دیتے ہیں، آپ کے خواب کے مطابق اس بات کا اشارہ ہے کہ کوئی غم والی خبر ملنے کا اندیشہ ہے، تاہم حسب توفیق کچھ صدقہ خیرات دے دیں اور یا سلاموں کا ورد کثرت سے کریں۔ چوتھا خواب عمیر امجد مردان سے ان کا ہے، میں نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے میدان میں جہاں لوگوں کا بہت رش ہے، وہ بزرگ لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں، میں بھی وہاں موجود ہوں، میں نے سر پر ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ایک اور روحانی بزرگ مجھے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، یہ بہت مشکل منزل ہے، تم اس منزل کو پار نہیں کر سکو گے، میں ان سے کہتا ہوں کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ شیخ الوظائف اس خواب کا جواب دیتے ہیں، آپ کا خواب ماشاءاللہ اچھا ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دلی مراد پوری ہوگی اور اللہ والوں کا تعلق روحانی بھی نصیب ہونے کا اشارہ ہے۔ اگلا خواب ہادی علی فیصل آباد سے ان کا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ میں ایک کمرہ ہے، اس میں چارپائی ہے، اس پر پھلوں کے چھلکے ہیں، میں اندر آتی ہوں اور چارپائی کے سرہانے رکھی ایک کرسی پر بیٹھ جاتی ہوں، ایک اور عورت اندر آتی ہے، وہ چارپائی پہ پڑے ان چھلکوں کو دیکھتی ہے، پھر باہر چلی جاتی ہے۔ شیخ الوظائف اس خواب کا جواب دیتے ہیں، آپ کے خواب کے
مطابق اس بات کا اشارہ ہے کہ بعض لوگ آپ کے لیے حسد کا جذبہ رکھتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ آپ ہر نماز کے بعد 11 بار یا متکبرو پڑھ کر دعا کر لیا کریں۔ عبقری رسالے کے بیرونی صفحے پہ ہر ماہ عبقری رسالہ تقسیم کرنے کے فوائد و کمالات اور اس سے حاصل ہونے والی برکات کے متعلق تجربات شائع ہوتے ہیں۔ اس میں اسامہ وحید لاہور سے تحریر کرتے ہیں، ہر مسئلہ پریشانی کا حل۔ مجھے عبقری رسالہ تقسیم کرنے کے بہت فوائد و کمالات ملے ہیں۔ مجھے کوئی مسئلہ پریشانی پیش آتی ہے تو میں عبقری رسالے تقسیم کرتا ہوں۔ ایسا کرنے سے میرے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا بارہا کا مجرب ہے۔ رضوان کراچی سے تحریر کرتے ہیں، بے اولادی کے طعنے ختم۔ میری اہلیہ کے پیٹ میں رسولی تھی جس کی وجہ سے بے اولادی کا مسئلہ تھا۔ کافی علاج کروا لیا لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ ہم نے ہر ماہ عبقری رسالے تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ اللہ نے کرم کر دیا، اہلیہ کی رسولی ختم ہو گئی اور اللہ پاک نے اولاد کی امید لگا دی۔ جمیلہ وسیم کراچی سے لکھتی ہیں، قرض سے نجات۔ ہم پر کچھ عرصہ مشکل حالات رہے جس وجہ سے قرض لینا پڑا۔ اللہ نے کرم کیا، حالات میں کچھ بہتری ہوئی، مگر جن سے قرض لیا تھا انہوں نے واپسی کا تقاضا شروع کر دیا۔ عبقری سے دیکھ کر یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھنے سے قرض ادا ہو گیا۔ تہمینہ سیالکوٹ سے تحریر کرتی ہیں، نوکری بھی بچ گئی اور تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ میرے بھائی کو نوکری میں مسائل کا سامنا تھا، افسر اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے اس مشکل وقت میں عبقری رسالے تقسیم کیے۔ چند دن بعد ہی افسر کا تبادلہ ہو گیا، نوکری بچ گئی اور کچھ عرصہ بعد تنخواہ میں اضافہ بھی ہو گیا۔ ایبٹ آباد سے ایک بہن لکھتی ہیں، عمر گزر رہی لیکن شادی نہیں ہو رہی۔ میرے رشتے کا مسئلہ تھا، شادی کی عمر گزر رہی تھی، والدین پریشان تھے۔ میری ایک سہیلی نے عبقری رسالہ دیا، ہم نے اس میں سے وظائف کیے اور حسب توفیق رسالہ بھی تقسیم کیا۔ بہترین رشتہ مل گیا اور شادی ہو گئی۔ سائمہ راولپنڈی سے کہتی ہیں، پرانی بیماری ختم، بیمار بیٹا صحت یاب۔ میرا بیٹا کافی عرصے سے بیمار تھا، کبھی معدے کا مسئلہ اور کبھی بخار ہو جاتا، کھایا پیا بھی نہیں جاتا تھا، کمزوری بہت زیادہ ہو چکی تھی، علاج کے لیے در بدر ہو رہے تھے۔ عبقری سے 300 بار اللہ اکبر والا وظیفہ ملا، چند دن مسلسل کرنے سے شفا مل گئی۔ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کریں۔ عبقری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور عبقری واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے ان نمبروں پر میسج کریں، 0332 755 2382۔ نمبر ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں، 0332 75 52 382۔ دوسرا نمبر 0321 4343 500۔ نمبر ایک بار پھر سن لیں، 0321 4343 500۔ اللہ پاک ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔